ہندوستانی سنیما میں یہودی، تحریر نورس آفریدی۔ دور قدیم میں بھی یہودی اداکار اتنے ہی مقبول تھے جتنے آج ہیں۔ بادشاہ نیرو کے عہد میں یعنی کہ 37 سے 68 عیسوی کے درمیان روم کا سب سے عظیم اداکار ایک یہودی تھا۔ ہالی ووڈ کو دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری بنانے کا سہرا یہودیوں کے سر ہے۔ ہالی ووڈ کی زیادہ تر فلم کمپنیوں کے مالک یہودی ہیں، جیسے یونیورسل، فاکس، میٹرو، گولڈوین مائر، وارنر برادرز وغیرہ۔ ہالی ووڈ کے سب سے بڑے ستارے یہودی رہے ہیں، جیسے گریگری پیک، ایلزابتھ ٹیلر، کرک ڈگلس، برٹ لینسٹر، پال نیومن، ڈسٹن ہافمن، مائیکل ڈگلس اور بہت سے۔ فہرست نہ ختم ہونے والی ہے۔ ہندوستانی سنیما میں بھی یہودیوں کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ صدیوں سے ہندوستان میں رنگ منچ سے ابھرنے والے فنون لطیفہ خواتین کے لیے ناپسند کیے جاتے تھے۔ ایسی حالت میں وہ پہلی بہادر عورتیں جنہوں نے فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھا کے جرأت رندانہ کا ثبوت دیا، یہودی تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب نسوانی کردار نبھانے کے لیے بھی مرد مجبور تھے، کیونکہ طوائفیں تک سنیما کے ذریعے پورے ملک کے سامنے اپنی نمائش سے انکار کرتی تھیں۔ ان یہودی اداکاراؤں نے ہندوستان کی دیگر قوموں و ملتوں کی خواتین کے لیے سنیما میں آنے کی راہ ہموار کی۔ ہندوستانی فلموں میں کام کرنے والی ان ابتدائی عورتوں میں سب سے بڑا نام سلوچنا کا ہے، جن کا وقفہ ہے 1907 سے 1983۔ ہندوستان کے صدیوں پرانے حسن کے پیمانوں پہ 100% کھری اترنے والی سلوچنا کا اصل نام روبی مائرز تھا۔ سلوچنا نے اپنے کریئر کا آغاز ایڈونچر فلموں سے کیا، جیسے ٹیلی فون گرل، ٹائپسٹ گرل اور بمبئی کی بلی، جس میں سلوچنا نے 8 کردار نبھا کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ سلوچنا نے فینٹیسیز جیسے ہیر رانجھا اور اسٹنٹ فلمیں جیسے پنجاب میل میں بھی اپنی اداکاری کے جلوے دکھائے۔ 1928 سے 1929 کے عرصے میں RS چودھری کی ہدایت میں سلوچنا کی 3 رومانٹک فلمیں ریلیز ہوئیں، جو سپر ہٹ رہیں اور جنہوں نے سلوچنا کو خاموش فلموں کے دور کی سب سے بڑی اداکارہ بنا دیا۔ سلوچنا کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ ان کے نام کو کھادی کے فروخت کے لیے استعمال کیا گیا۔ عالم آرا، جو کہ 1931 میں ریلیز ہوئی، سے قبل ہندوستان میں ایک فلم بنی تھی آواز کے ساتھ، مگر وہ ایک ڈاکیومنٹری تھی کھادی کے فروغ کے لیے۔ اس فلم میں مہاتما گاندھی کو کھادی کی ایک نمائش کا اجرا کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو فلم تک لانے کے لیے اس میں فلم مادھری سے لیا ہوا سلوچنا کا ایک دل فریب رقص بھی شامل کیا گیا۔ 1931 میں جب عالم آرا بنی، جو بآواز ہندوستان کی پہلی فلم تھی، تو اس میں بطور ہیروئن سلوچنا کے بجائے سلوچنا کی حریف زبیدہ کو لیا گیا، زبان پر قدرت کی بنیاد پہ۔ سلوچنا نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1 برس کے ہی عرصے میں ہندوستانی زبان میں ایسی فراوانی حاصل کر لی کہ فلم مادھری کے ٹاکی ورژن کے ساتھ سنیما میں زبردست واپسی کی۔ مادھری اپنے وقت کی سب سے بڑی ہٹ رہی، جس نے کامیابی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اندرا ایم اور انارکلی کے ساتھ خاموش فلموں کی سب سے بڑی ہیروئن سلوچنا آواز والی فلموں کی بھی سب سے بڑی ہیروئن بن گئیں۔ سلوچنا اس دور کی سب سے زیادہ آمدنی والی اداکارہ تھیں۔ سلوچنا کو ایک فلم کے لیے 5000 روپے ملتے تھے، جبکہ اس وقت کے سب سے مقبول ہیرو ماسٹر وٹھل کو اس کے آدھے یعنی صرف 2500۔ سلوچنا کے پاس بطور سواری تھی شیورلے 1935، اس زمانے کی سب سے مہنگی کار، اور بطور عاشق ڈی بلیموریا، اس دور کا کامیاب ترین ہیرو۔ یہ معاشقہ 20ویں صدی کی تیسری اور چوتھی دہائیوں تک رہا۔ جب عشق ختم ہوا
تو ساتھ میں ختم ہوئی سلوچنا کی فلمی زندگی بھی۔ جب سلوچنا نے امپیریل فلم کمپنی چھوڑی تو اس کے پاس باقی فلم کمپنیوں سے بھی آفر آنا بند ہو گئے۔ بدلتے وقت کے ساتھ جس سنیما کے پردے پر ابھر رہے تھے نئے چہرے۔ 1953 میں سلوچنا کی انارکلی نام کے سلسلے کی تیسری کڑی ریلیز ہوئی، پر اس بار سلوچنا اس میں ایک سپورٹنگ رول میں تھیں، مگر اب بھی سلوچنا میں وہ کشش باقی تھی جو سنسنی پیدا کر دے۔ 1947 میں مرارجی دیسائی نے دلیپ کمار اور نور جہاں کی فلم جگنو پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ اس میں ایک پروفیسر کو سلوچنا کے عشق میں گرفتار ہوتے دکھایا گیا تھا۔ رول چھوٹے ہوتے گئے اور سلوچنا پیسے تک کے لیے محتاج ہو گئیں۔ ایک ایسا بھی وقت تھا جب سلوچنا کی آمدنی بمبئی کے گورنر سے بھی زیادہ تھی۔ آخر کار شدید غربت میں سلوچنا کا اپنے کیمپس کارنر فلیٹ میں 1983 میں انتقال ہو گیا۔ سلوچنا کو ہندوستانی فلموں کی پہلی ویمپ کی حیثیت سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی پہلی مس انڈیا جو کہ 1947 میں منتخب ہوئی، ان کا نام ہے پرملا۔ وہ ہندوستانی سنیما کی مقبول ہیروئنوں میں بنی۔ پرملا کی پیدائش کولکتہ کے ایک یہودی گھر میں سن 1911 میں ہوئی۔ پرملا کا نام رکھا گیا ایسٹر وکٹوریہ ابراہم۔ لندن میں اعلیٰ تعلیم کے دوران 6-8 ڈپلوماز حاصل کیے، جس کے بعد تالمود تورا جوئش بوائز اسکول کی ہیڈ مسٹریس بن گئیں۔ 1935 میں ایک فلم شوٹنگ دیکھنے کی خواہش انہیں امپیریل اسٹوڈیوز لے گئی، جہاں انہیں بحیثیت ہیروئن پسند کر لیا گیا، اور اس طرح اچانک ہی ان کے فلم کریئر کا آغاز ہوا۔ پرملا نے کئی یادگار فلموں میں کام کیا، جیسے جنگل کنگ، آ ڈارلنگ ڈاٹر، مہامایا، بسنت، بے قصور، الٹی گنگا وغیرہ۔ اسی درمیان انہوں نے مشہور فلم ستارے کمار سے شادی کر لی۔ اپنے شوہر کے ساتھ مل کے پرملا نے سلور فلمز نام کی کمپنی قائم کی، جس کے بینر تلے انہوں نے کئی فلمیں پروڈیوس کیں۔ انہوں نے بڑے پیمانے پہ نئے چہروں کو موقع دیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تقسیم کے بعد جب کمار نے پاکستان ہجرت کی، تب پرملا نے اپنے بچوں کے ساتھ ہندوستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ 1962 میں ہندو چین جنگ کے وقت جب بڑے پیمانے پہ تبتی مہاجرین ملک میں آ گئے تو پرملا نے ان کے لیے اسپیشل چیریٹی شوز کر کے ان کی مدد کی۔ پرملا ایک عظیم اداکارہ ہونے کے ساتھ ایک ممتاز ماڈل بھی رہیں۔ بیک وقت کاسٹیوم، جویلری اور فلم سیٹ ڈیزائننگ میں پرملا نے بے پناہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ 31 اگست 1997 کے دن عورتوں کی تنظیم اسپیرو نے پرملا کے اعزاز میں اپنی پہلی ویژول ہسٹری ورکشاپ منعقد کی، جس میں بڑے پیمانے پہ مختلف کالجوں کے طلباء شریک ہوئے، جنہیں پرملا جیسی عظیم فنکارہ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس موقع پہ پرملا کے اوپر بنی ایک ڈاکیومنٹری فلم بھی دکھائی گئی۔ ہاتھ میں سگریٹ، ہونٹوں پہ ترشی اور چڑھی ہوئی بھویں، یہ خاکہ ہے ہندوستانی سنیما کی اس ویمپ کا جس سے پہلے ویمپ کبھی اتنی نقش باز نہیں تھی۔ عظیم یہودی اداکارہ نادرا نے کئی یادگار فلمیں دیں، جن میں اہم ہیں شری 420، آن، جولی، چاچا بھتیجا، ساگر، جوش وغیرہ۔ جب ہندوستانی سنیما کا ذکر ہو تب نادرا کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور قابل ذکر یہودی ہیروئن تھیں ریحانہ، جو کیدار شرما کی فلم شہنائی کی رات سے آج تک کچھ بزرگوں کی یادوں میں زندہ ہیں۔ ریحانہ بعد میں پاکستان چلی گئیں اور پیچھے چھوڑ گئیں اپنے شوہر اور اولادوں کو۔ اردو شاعر سوز ملی آبادی کا کہنا ہے کہ وہ ریحانہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ لکھنؤ میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ ریحانہ یہودی تھیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ریحانہ یہودی نہیں بلکہ ایک مسلمان تھیں۔ روملا روز اور پرملا کی بہن صوفی کچھ اور اہم یہودی ہیروئنیں تھیں۔ ٹاکیز کے آنے کے بعد
ان ہیروئنوں کے لیے گنجائش کم ہوتی گئی، ہندی میں فراوانی کی کمی کی وجہ سے۔ ہندوستان کی پہلی آواز والی فلم یعنی ٹاکی اعلیٰ مارا کی اسکرپٹ لکھی تھی ایک یہودی نے، جس کا نام تھا جوسف ڈیوڈ پینکر یا پلوکر۔ جوسف نے 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں اردو اور مراٹھی میں ڈرامے لکھے اور کئی فلموں کے منظرنامے۔ وہ ہندوستان کے پہلے فلم اسکرپٹ رائٹر تھے۔ ہندی فلموں میں جھلکنے والے اس شریف اور نیک بزرگ کو کون بھول سکتا ہے جس کا نام تھا ڈیوڈ۔ اس یہودی اداکار نے ہندوستان کے چوٹی کے فلم ہدایت کاروں کے ساتھ کام کیا، جیسے آسکر اور دادا صاحب پھالکے انعام یافتہ ستیہ رے، دادا صاحب پھالکے انعام یافتہ راج کپور، رشیکیش مکھرجی، باسو چیٹرجی، شکتی سامنت، منوج کمار وغیرہ۔ ڈیوڈ کی کچھ یادگار فلمیں ہیں بوٹ پالش، شطرنج کے کھلاڑی، ستیم شیوم سندرم، گول مال، این ایوننگ ان پیرس، باتوں باتوں میں، ابھیمان وغیرہ۔ ہندوستانی سنیما میں اپنی اعلیٰ خدمات کے لیے ڈیوڈ ابراہیم کو پدم شری سے نوازا گیا۔ بعد میں ڈیوڈ اسرائیل چلے گئے، جہاں سے ان کے بزرگ 2000 سال پہلے آئے تھے، اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے اپنے زندگی کا وقفہ کینیڈا میں گزارا اپنی بھتیجی کے ساتھ، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ پوری طرح ہندوستان میں تیار ہونے والی پہلی رنگین فلم پمپوش اور انگریزی میں ڈب کی جانے والی پہلی ہندوستانی فلم نور جہاں، جو کہ 1932 ریلیز ہوئی، ان دونوں کے ہدایت کار تھے پدم شری ایزرا میر۔ ایڈون مائرز، جو بعد میں ایزرا میر کے نام سے جانے گئے، کا جنم سن 1903 میں ایک یہودی گھر میں ہوا۔ سن 1956 میں ایزرا میر فلمز ڈویژن کے چیف پروڈیوسر بنے اور اپنے 5 سال کے عہد میں 400 سے زیادہ ڈاکیومنٹری فلمز بنائیں۔ ہندوستان کی ابتدائی اینیمیشن فلمیں بنانے کا سہرا بھی ایزرا میر کے سر ہے۔ ایزرا میر نے ہندوستان کے عظیم ترین ڈاکیومنٹری فلم میکر کی حیثیت سے اپنی پہچان قائم کی۔ فلموں کی دنیا میں اپنے قیمتی اضافات کے لیے ایزرا میر کو حکومت ہندوستان کا اعزاز پدم شری ملا۔ 1993 میں ایزرا میر آجہانی ہو گئے۔ ہندوستانی سنیما کی ایک اور یہودی اداکارہ ہیں پرل پدمسی، جن کا وقفہ ہے 1931 سے سن 2000۔ حالانکہ وہ عقیدے سے یہودی نہیں تھیں، ان کی والدہ یہودی تھیں، لیکن ان کے والد ایک عیسائی تھے اور وہ عیسائی مذہب میں ہی عقیدہ رکھتی تھیں۔ 1950 سے 1990 تک بمبئی کے انگریزی رنگ منچ پر چھائی رہیں۔ اپنے پہلے شوہر سے انہیں ایک بیٹا اور بیٹی ہوئی۔ بیٹا رنجیت چودھری بعد میں ماں کی ہی طرح فلم اداکار بنا۔ پرل کی نمایاں فلمیں ہیں کھٹا میٹھا، جنون، باتوں باتوں میں، کام سوتر اور سچ اے لانگ جرنی۔ پرل عقیدے سے عیسائی تھیں اور ان کا عیسائی قبرستان میں ہی انہیں دفن کیا گیا۔ پدمسی ان کے دوسرے شوہر تھے۔ ایلک پدمسی کا سرنیم انہوں نے بعد میں قبول کر لیا تھا۔ ایلک بھی رنگ منچ پر سرگرم تھے اور انہوں نے فلم گاندھی میں محمد علی جناح کا کردار ادا کیا تھا۔ پرل پدمسی کا تعلق تو میں نے جیسے کہ عرض کیا ایک یہودی اور عیسائی پس منظر سے تھا، لیکن ان کے شوہر ایلک پدمسی ایک خوجہ مسلمان تھے۔ ان دونوں کے بیٹے رنجیت چودھری کا وقفہ ہے 1955 سے 2020۔ رنجیت نے اپنے فلم کریئر کا آغاز کیا باسو چیٹرجی کی فلم کھٹا میٹھا سے۔ ان کی باقی یادگار فلمیں ہیں باسو چیٹرجی کی باتوں باتوں میں، رشیکیش مکھرجی کی خوبصورت۔ 1980 کی دہائی میں وہ امریکہ ہجرت کر گئے، جہاں پر انہوں نے فلموں سے اپنا رشتہ برقرار رکھا۔ دیپا مہتا کی فلم سیم اینڈ می کا منظرنامہ انہوں نے لکھا۔
اس فلم کو 1991 کے کان فلم فیسٹیول میں آنریبل مینشن نصیب ہوا. انہوں نے انگریزی اور ہندی دونوں ہی زبانوں کی فلمیں میں کام کیا اور ان میں نمایاں ہیں مسسپی مسالہ، بینڈٹ کوئین، کام سوتر، سچ اے لانگ جرنی، کانٹے اور آٹم ان نیو یارک. اس وقت ہندوستانی سنیما کی نمایاں یہودی شخصیات میں ہیں حیدر علی، جو سعید مرزا کے مختلف ٹی وی سیریلز میں اہم کردار نبھا چکے ہیں اور جنہوں نے آشوتوش گوارکر کی مشہور فلم جودھا اکبر کی کہانی اور منظرنامہ تحریر کیا. حیدر علی مشہور فلم اداکارہ پرملا، جن کا اصل نام ایسٹر وکٹوریہ ابراہم تھا، کے بیٹے ہیں. دیگر یہودی شخصیات ہیں رائے کپور بھائی، یعنی کامیاب فلم پروڈیوسر سدھارتھ رائے کپور اور ان کے دو چھوٹے بھائی کنال رائے کپور اور آدتیہ رائے کپور. ان تینوں بھائیوں کی والدہ ہیں سلومی ایرن، جو 1973 میں مس انڈیا منتخب ہوئیں. اس حسن کے مقابلے کو منعقد کیا تھا خواتین کے مشہور انگریزی جریدے ایوز ویکلی نے. سدھارتھ رائے کپور پریزیڈنٹ ہیں پروڈیوسرز گلڈ آف انڈیا کے اور فاؤنڈر اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں رائے کپور فلمز کے. اس سے قبل وہ والٹ ڈزنی کمپنی انڈیا کے ڈائریکٹر تھے سن 2012 سے. 2008 سے 2012 کے درمیان وہ CEO تھے یو ٹی وی موشن پکچرز کے. اس درمیان ان کی سربراہی میں ہندوستانی سنیما کی کچھ مقبول ترین کامیاب ترین فلمیں منظر عام پر آئیں، جیسے تارے زمین پر، جانے تو یا جانے نہ، جودھا اکبر، فیشن، عامر، اے ویڈنسڈے، دیو ڈی، اوئے لکی لکی اوئے، کمینے، ویک اپ سدھ، راجنیتی، اڑان، پیپلی لائیو، ویلکم ٹو سجن پور، نو ون کلڈ جیسیکا، ڈیلی بیلی، پان سنگھ تومر، شاہد، برفی، کائی پوچے، یہ جوانی ہے دیوانی، دا لنچ باکس اور چینئی ایکسپریس. ان کی بنائی 5 فلمیں منتخب ہو چکی ہیں اکیڈمی ایوارڈز میں ہندوستان کی نمائندگی کرنے کے لیے. ان کے چھوٹے بھائی آدتیہ رائے کپور نے بطور اداکار اپنے فلم کریئر کا آغاز کیا سن 2009 میں آئی فلم لنڈن ڈریمز کے ساتھ، مگر انہیں شہرت حاصل ہوئی 2013 میں آئی فلم عاشقی 2 سے. ان کی نمایاں فلمیں ہیں گزارش، ایکشن ریپلے، یہ جوانی ہے دیوانی، دعوت عشق، فطور، اوکے جانو، کلنک، ملنگ اور سڑک 2. ان دونوں بھائیوں کے منجھلے بھائی ہیں کنال رائے کپور، وہ بھی ایک فلم اداکار ہیں اور ان کی کچھ نمایاں فلمیں ہیں ڈیلی بیلی، نوٹنکی سالہ، دا فائنل ایگزٹ. اختصار میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں پیش کرنے والے ہندوستانی سنیما میں یہودیوں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں.